السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 97 سے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 97، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس نے رکھا؟ جناب امی جان یعنی آپ کی والدہ آمنہ نے رکھا۔ سوال نمبر 98، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ سوال، آپ کی والدہ اور دادا کا نام بتائیے۔ تو والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ اور دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ سوال نمبر 100، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب نبی بنائے گئے؟ جواب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 1 دن کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، یعنی جب آپ کی عمر 40 سال مکمل ہو کر 1 دن ہوا تو اسی دن آپ کو نبی بنایا گیا۔ سوال نمبر 101، سب سے پہلے کن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا؟ سب سے پہلے کن لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا یعنی آپ کی دعوت پر اسلام قبول کیا؟ جواب، مردوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں زید بن حارثہ اور لونڈیوں میں ام ایمن رضی اللہ عنہ اجمعین نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو یہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے اسلام کو گلے لگایا، اسلام کو قبول کیا۔ سوال نمبر 102، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کہاں نازل ہوئی؟ وحی یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو پیغام آیا کرتے تھے، سب سے پہلے کہاں نازل ہوئی؟ جواب، غار حرا۔ سوال نمبر 103، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سالوں تک خاموش تبلیغ کرتے رہے؟ یعنی خاموشی سے چھپ کر تبلیغ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے؟ تو جواب، 3 سالوں تک۔ سوال نمبر 104، ابتدائی 3 سالوں تک کون سا گھر مرکز اسلام رہا؟ یعنی شروع کے 3 سال کس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اسلام کی دعوت پیش کیا کرتے تھے؟ تو وہ ہے دار ارقم۔ دار ارقم یعنی ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر۔ سوال نمبر 105، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پہاڑی سے اعلانیہ دعوت کا کام شروع کیا؟ جواب، کوہ صفا سے، یعنی صفا پہاڑی سے، جس کو جہاں پہ آج صحیح کرتے ہیں صفا مروہ، مروہ صفا کی، تو وہیں سے آپ نے دعوت کا کام شروع کیا تھا۔ سوال نمبر 106، ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہجرت یعنی جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ اور کون تھے؟ آپ کی جگری دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ سوال نمبر 107، ہجرت کی رات یعنی جس رات آپ نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے اپنے بستر پر سلایا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 108، ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کس غار میں چھپے تھے؟ یعنی کس غار میں آپ لوگوں نے پناہ لی تھی، چھپے تھے؟ جواب، غار ثور میں۔ سوال نمبر 109، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی؟ جواب، ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام کے دوران ایک مسجد کی تعمیر کی جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک مسجد کی تعمیر کی جس کا نام ہے مسجد قباء۔ سوال نمبر 110، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر کب بلائے گئے؟ معراج کا سفر یعنی آسمانی سیر، آسمانی دنیا کا جو سیر کرایا گیا، آپ کو گھمایا گیا، تو آپ کب بلائے گئے تھے؟ جواب، ہجرت سے 2 سال پہلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کیے تھے تو اس سے 2 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا تھا۔ سوال نمبر 111، کس سواری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا؟ کس سواری پہ بیٹھ کر آپ نے معراج کا سفر کیا؟ اس کا نام ہے براق۔ سوال نمبر 112، معراج کے سفر میں حضرت جبریل علیہ السلام کس مقام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے؟ یعنی کہاں تک جبریل علیہ السلام نے آپ کے ساتھ گیا اور کہاں پہ جا کے رک گئے؟ تو جواب، سدرۃ المنتہا تک، ایک جگہ کی نام سدرۃ المنتہا، یعنی وہیں تک آپ نے پہنچے، یعنی ایک درخت ہے، غالباً ایک درخت ہے،
وہاں تک جانے کے بعد اور آپ نے آگے نہیں گئے بلکہ اللہ کے رسول پھر وہاں سے خود سے اکیلے آگے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 113، معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر نبیوں کی امامت کی؟ معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر نبیوں کی امامت کی؟ جواب مسجد اقصی، بیت المقدس میں یا بیت المقدس میں، جہاں پہ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے یعنی کعبۃ اللہ مسجد سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گئے اور وہاں پہ تمام نبیوں کا اپنی امامتی کرائی۔ سوال نمبر 114، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ کے وقت کس مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے؟ تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی ہونا، جیسے کہ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے پہلے مسجد اقصی قبلہ ہوا کرتا تھا اور ادھر ہی منہ کر کے قبلہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کی جانب سے حکم ہوا، اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ اب آپ اپنے قبلے کو تبدیل کر لیں اور کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں۔ تو جس مسجد میں آپ اپنے نماز کے درمیان ہی قبلے کو تحویل کیا اسی کو مسجد قبلتین کے نام سے جانا جاتا ہے، جو مسجد بنو سلمہ کی جگہ کی نام ہے، وہیں پہ آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ اسی دن سے اس مسجد کا نام بھی مسجد قبلتین ہو گیا۔ قبلتین کے معنی ہوتا ہے دو قبلہ والی مسجد، یعنی پہلے اسی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ مسجد اقصی کی طرف کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب قبلے کا حکم تبدیل کرنے کا حکم آیا تو آپ نماز کے درمیان ہی مڑ گئے مسجد کعبۃ اللہ کی طرف، اسی لیے دو قبلہ ہو گئے، ایک نماز میں دو قبلہ، اسی لیے قبلتین کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سوال نمبر 115، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سال حج کیا اور خطبہ حجۃ الوداع کہاں سے دیا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سال حج کیا اور آخری خطبہ جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے کہاں سے دیا؟ تو جواب 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور جبل رحمت سے، ایک پہاڑ کا نام ہے، جبل مطلب پہاڑ ہوتا ہے، وہاں سے آپ نے خطبہ دیا۔ سوال نمبر 116، نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سالوں تک زندہ رہے یعنی باحیات رہے، اور وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ جواب نبی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال 5 دن تک زندہ رہے، اور وفات کے وقت آپ کی عمر 63 سال کی تھی۔ آپ 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سوال نمبر 117، عبادت کا مغز کس کو کہتے ہیں؟ جواب دعا کو مغز کہتے ہیں، اصل چیز کو۔ تو دعا عبادت کا مغز ہے، اسی لیے دعائیں مانگنی چاہیے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ سوال نمبر 118، اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ جواب 5 ہیں۔ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں، توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جس کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 119، اسلام کا دوسرا رکن کیا ہے؟ جواب نماز ہے۔ سوال نمبر 120، فرض نمازوں کے نام کیا ہے؟ یعنی فرض نماز جو ہم ادا کرتے ہیں دن بھر میں 5 وقت کی نماز، ان کے نام تو فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہے۔ سوال نمبر 121، معراج کا عظیم تحفہ کیا ہے؟ یعنی جب آپ معراج کے سفر میں تشریف لے گئے تو سب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفہ دیا، اس میں سب سے عظیم تحفہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ تو نماز آسمانی دنیا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پہ یہ تحفے کی شکل میں دیا ہے۔ سوال نمبر 122، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ جواب نماز، یعنی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ ہونی بھی، آج ہمیں بھی نماز میں ہی سکون ملتا ہے، اسی لیے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سکون سے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، لہذا نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 123، جنت کی کنجی کیا ہے؟ کنجی کہتے ہیں چابی کو، جواب نماز۔ کنجی چابی کی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، تو جنت کی کنجی یعنی جنت جانا چاہتے ہیں، مان لیجئے کہ جنت میں تالا لگا ہوا ہے، آپ کو کھولنا ہے، تو آپ کیسے کھولیں گے کسی تالے کو؟ کی کے ذریعے یعنی چابی کے ذریعے کھولیں گے۔ لہٰذا جنت میں بھی داخل ہونے کے لیے جو سب سے اصل چیز بنتی ہے وہ نماز ہے، لہٰذا جو نماز نہیں پڑھیں گے ان کا جنت میں داخلہ ہونا مشکل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 124، برائی اور بے حیائی سے کون سی عبادت روکتی ہے؟ جواب نماز۔ نماز انسان کو برائی، بے حیائی اور ہر طرح کے غلط کاموں سے روکتی ہے، لہذا نماز کی پابندی ضرور کرنی چاہیے۔ تو یہ 124 سوال اور اس کے جواب ہو گئے۔ اب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔